اگر پاکستان اور افغانستان کا جوڑ نہ جڑا مستقبل میں، پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے، افغانستان نہیں رہے گا۔ وہ ایک آدمی سے مجبوری کہے تو بھی ٹھیک کہے گا، بزدلی کہے تو بھی ٹھیک ہے، بے غیرتی کہے تو بھی ٹھیک ہے۔ بم گرا، پاکستان سے جہاز اڑا، کسی کا باپ مارا گیا اس میں، وہ ابھی 4 سال کا تھا، 6 سال کا تھا، آج وہ جوان ہے، وہ آپ سے محبت کرے گا؟ قوم نے ان طالبان کو چندے دیے جو ریزسٹ کر رہے تھے، مزاحمتیں کر رہے تھے، قوم نے انہیں یہاں پہ سیف ہیونز دیے کہ بھائی جب امریکہ نے آپ کو قندھار سے بھگا دیا تو آپ کو لا کے تو کوئٹہ میں کس نے پناہ گاہ فراہم کی؟ اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی جو حملے کروا رہی تھی، لیکن اس لیے ٹھیک تھی، آپ اس سے سپورٹ لے رہے تھے کہ وہ آپ کو بچا رہی تھی۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دی، 2 سپر پاور سے لڑ گیا، اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا میزبان ملک بنا، 80,000 جانوں کی قربانی دی، کھربوں روپے کا نقصان بھی کیا، اور اس کے بعد خود طالبان کو کابل تک پہنچانے کے لیے ظاہر ہے سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر پاکستان ہی رہا۔ لیکن اس کے بعد جب طالبان فائنلی آئے گورنمنٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ ان کی قربت بھارت کے ساتھ بڑھ گئی، انہوں نے TTP کو فیسیلیٹیٹ کیا، یہ جو جتنی بھی محبتیں تھیں وہ تو پاکستان کے ساتھ تھیں۔ تو آپ کے نزدیک یہ جو 40 سالہ کی اسٹریٹجک پالیسی ہے کیا یہ غلط ثابت ہوئی ہے؟ اور اگر یہ غلط ثابت ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری کا سہرا کس کے سر جاتا ہے، پاکستان کے یا افغانستان؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے، غلط اور صحیح کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہی نہیں ہوتا، بیچ بیچ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ہسٹری یوں رکھ دیتا ہوں کہ یہ کوئی ہمارا انیشیٹو اس معنی میں کہ بھئی ہمیں کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ انڈیا کے مقابلے میں چاہیے، اس کے لیے ہم نے روس کو دعوت دی تھی، تم آؤ تو ہم تم سے لڑ کے تو اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کریں گے، ایسا مسئلہ تو نہیں تھا نا۔ روس اپنے مفاد کے تحت افغانستان میں آیا تھا اور ہمارا مفاد اس میں تھا کہ روس ادھر ہی رکا رہے، وہیں سے واپس دفعہ بلا ہو جائے، آگے نہ بڑھے، کیونکہ اگلا نمبر ہمارا تھا۔ جیسے اگر ابھی ایران مفتوح ہو جائے تو ہماری باؤنڈری سرحد پہ آ کے، بارڈر پہ آ کے اسرائیل بیٹھے گا، اس کی پراکسیز بیٹھیں گے، اس کی ایجنسیز بیٹھیں گے، تو ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ایران فتح یاب ہو۔ تو اسی طرح افغانستان کے اندر جب روس آیا تھا، ہمارا مفاد کا تھا، قومی مفاد اس میں تھا کہ روس کو شکست ہو۔ تو اگر ہم نے جا کے جنگ لڑی ہے یا ان کو مدد دی ہے یا انہیں لڑایا ہے یا انہیں سپورٹ کیا ہے تو ہم نے تو اپنی جنگ ان کے ذریعے سے لڑی ہے، اس کو یوں کیوں نہیں دیکھتے؟ تو یہ اصل میں ایک خاص ذہنیت ہے، وہ بھی باعث لوگ ہیں جو کہتے ہیں گویا یہ ہم نے خواہ مخواہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ بھائی خواہ مخواہ انویسٹمنٹ نہ کرتے، اصل میں وہ جن کا کہہ رہے ہیں نا، ان کا اپنے دل کا ارمان یہ تھا کہ روس یہاں پہ آ جائے۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے ملک کے جو ہے نا، پہلے جو سرخے تھے نا، وہ جو سرخ انقلابی، وہ جب روس کی موت واقع ہو گئی USSR کی کہنا چاہیے، تو پھر انہیں فنڈ آنے شروع ہو گئے امریکہ سے، تو وہی جو ہے نا ترقی پسند جو تھے وہ سارے اب وہ بن گئے حقوق انسانی کے چیمپئن، تو اب وہ امریکہ کی طرف وہ سوچ لے کے چلے گئے۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہے آج تک کہ بھئی ہم نے روس کو وہ عبرتناک شکست کیوں دلوائی۔ تو وہ یہ والے پورٹرے کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں گئے وہاں پہ، کیا کہتے ہیں وہ روندی یاراں نوں لے لے نہ بھراواں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے ان کا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی جنگ لڑی ہے بھائی، نہیں تو اگلا نمبر ہمارا تھا، اور ہماری کامیاب پالیسی ہے کہ ہم نے بیگانی سرزمین کے اوپر اپنے دشمن کو شکست دے دی، اپنی سرزمین بچا دیا۔ میں اسے تو یوں دیکھوں گا۔ اب اس کے بعد آ گیا امریکہ کو ہم نے اب یہاں سے اصل میں جو پالیسی چلی ہے اس کے وہ نقصانات ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اب ہماری اسے بزدلی کہیں، کم ہمتی کہیں یا مجبوری کہیں، میں اسے کیا کہوں، مطلب سارا کچھ کہہ سکتا ہوں۔ وہ ایک آدمی سے مجبوری کہے تو بھی ٹھیک کہے گا، بزدلی کہے تو بھی ٹھیک ہے، بے غیرتی کہے تو بھی ٹھیک کہے گا، ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ ہم امریکی الائی بن گئے، فرنٹ لائن الائی ہو گئے نیٹو کے۔ ہم نے اڈے فراہم کیے امریکہ کو جب وہ افغانستان پہ مسلط ہوا، ہم نے 58,000 حملے کروائے اپنے ملک سے، ہم نے ہر طرح کی فیسیلیٹیشن کی امریکہ کہ وہ طالبان رجیم کو جو ہم نے بنائے تھے، ہمارے اسماعیل تھے جو ہم نے امریکہ سے ذبح کروائے اپنے ہاتھوں، اب یہ ہو گیا۔ وہ ہمارے لیے اچھے تھے برے تھے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ہم نے کیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے وہ مطلب سورج کے آگے انگلی رکھ رہے ہیں، چھپا رہا ہے ایک حقیقت کو جو حقیقت ہے، یہ کیا۔ اب اس کا کوئی ری ایکشن ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے؟ جن کے خلاف آپ نے کیا وہ آپ کو اب بھائی بنائیں گے۔ بم گرا، پاکستان سے جہاز اڑا، کسی کا باپ مارا گیا اس میں، وہ ابھی 4 سال کا تھا، 6 سال کا تھا، آج وہ جوان ہے، وہ آپ سے محبت کرے گا؟ اس کی ماں اسے کیا سکھائے گی؟ کون تھا فیسیلیٹیٹر تیرے باپ کے قاتل کا؟ ٹھیک ہے، یہ جو اچھا یہ صرف ادھر ہی نہیں ہوا، سوات میں آپریشن کیا، وزیرستان میں آپریشن کیا، پورے فاٹا میں آپریشنز کیے۔ یہ کیوں کرنے پڑے؟ اس لیے کہ جو انریسٹ پیدا ہوا تھا، پہلے تو نہیں تھا نا، جو آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا اس کے نتیجے میں یہ انریسٹ پیدا ہوا، اب یہاں آپریشن کرنے پڑے، پھر آپ نے لال مسجد کر دی، پھر ہر طرف جو ہے نا مذہبی طبقے کو آپ کو اٹھانا پڑ گیا، مسنگ پرسنز کا وہ دور شروع ہو گیا۔ تو اس سب کا ایک رد عمل ہے جو ایک خاص مذہبی طبقے کے اندر موجود ہے، اور وہ رد عمل بے بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیادیں سب ہماری ریاستی پالیسی نے فراہم کی۔ یہاں تک جو بات ہے نا تو وہ ہمارا قصور نکلے گا۔
اب اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے یعنی جو اس طرف لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم اسلام پرست ہیں، تو اب ہم انہیں اسلام کے آئینے میں یا اسلام کے معیار پر جب پرکھیں گے تو جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی غلط ہے. وہ کہیں ہم قوم پرست ہیں، نیشنلسٹ ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کریں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم اسلام پرست ہیں تو پھر ہم انہیں اسلام کے آئینے میں دیکھیں گے. تو یہ جو کچھ یہاں سے بیٹھ کے جس کسی نے بھی کیا تھا وہ ایک فرد تھا، یہ فوج اس کے تابع تھی، اس نے ان کا ماننا تھا، اس کو گولی تو نہیں مار سکتے تھے، وہ ان کا چیف ہے، یا اس وقت کی جو رجیم تھی، جو اس کے چند جرنیل تھے جنہوں نے مل کے وہ کیا تھا. اس قوم نے، یہ پاکستانی قوم جو ہے، اس نے اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا تھا. لاکھوں کے جلوس نکلے تھے، جن کو کیش کسی اور نے کر لیا، وہ سیاسی فائدہ اٹھا لیا، وزارتیں لوٹ لی، مزے لیے، خوب لیے، اسی مشرف سے لیے جس کے بارے میں آج کہتے ہیں کہ جی اس نے وہ کرگل کے شہداء لینے سے انکار کر دیا تھا، آپ نے اسے وردی کے سمیت صدر قبول کر لیا تھا. تو یہ اصل میں اس قوم نے ووٹ ان لوگوں کو کیوں دیا تھا کہ یہ سپورٹر بن کے آئے تھے کہ ہم یہ جو ہے نا امریکی جنگ کے مخالف ہیں اور طالبان پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے اگینسٹ ہیں. تو اس لیے قوم نے یہ کیا، قوم نے ان طالبان کو چندے دیے جو ریزسٹ کر رہے تھے، مزاحمتیں کر رہے تھے. قوم نے انہیں یہاں پہ سیف ہیونز دیے. کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں سے پکڑے گئے دہشت گرد، یہ قوم تھی نا. تو یہ ساری باتیں انہیں یاد رکھنی چاہیے یا نہیں یاد رکھنی چاہیے پاکستانی قوم سے کے متعلق. پھر اب ایک اور پہلو آ جاتا ہے. اب وہ بے غیرتی والا پہلو اور غلط حکمت عملی والا پہلو ایک طرف رکھ دیں، اب وہ دوسری طرف آ جائیں کہ بھئی جب امریکہ نے آپ کو قندھار سے بھگا دیا تو آپ کو لا کے تو کوئٹہ میں کس نے پناہ گاہ فراہم کی؟ وہ قوم نے نہیں کی، اسی اسٹیبلشمنٹ نے کی جس نے 58,000 حملے تمہارے اوپر کروائے ہیں. آپ کے سب سے بڑے ہیرو کو لا کے ابٹاباد میں کس نے چھپا کے رکھا، جس کو 2011 میں جا کے کہیں امریکہ نے تلاش کیا؟ وہ کون تھا؟ وہی تھے. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز گنتے جائیں تو معلوم ہوا کہ آپ کو اس وقت بھی، یعنی جب ایک طرف امریکہ کے اعلانیہ سپورٹر بنے ہوئے تھے، اندر خانے آپ کو بھی پوری سپورٹ دی جا رہی تھی. تو وہ کیا کہتے ہیں خواجہ آصف، اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی جو حملے کروا رہی تھی، لیکن اس لیے ٹھیک تھی آپ اس سے سپورٹ لے رہے تھے کہ وہ آپ کو بچا رہی تھی. تو اب جب آپ وہ جو ہے نا ضرورت پیش آئی ہے تو آپ اس وقت کو یاد کر کے تو ادھر جا کے کھڑے ہو گئے ہو. یہ ایک بات ہو گئی. اب آ جائیں ایک یعنی خالص اسلامی طریقہ کار کیا ہے. جب اللہ نے آپ کو فتح دے دی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے دی تھی، آپ مکہ میں داخل ہوئے، جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے آپ کو وہاں سے نکال باہر کیا تھا، جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی تھیں، ان کے بارے میں آپ نے اعلان کیا کیا؟ ایک صحابی کے ہاتھ میں جو ہے نا جھنڈا تھا، انہوں نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، آج قیمہ کرنے کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز سنائی دی، آپ نے ان سے جھنڈا لے لیا اور اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. اور جب سب لوگ جمع ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، سامنے مجرمین کھڑے ہیں، گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، آپ نے وہ بات کہی. بلکہ آپ نے فرمایا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا میں تمہیں وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، فاذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو. یہ اسلام ہے. آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، مظلوم تھے، آپ نے برداشت کیا، صبر کیا. آج طاقت آ رہی ہے، آ چکی ہے، آپ انتقام نہیں لے رہے. تو یہاں مکہ فتح کیا تھا 10,000 کے لشکر نے، فوری طور پر غزوہ حنین درپیش تھا، 2,000 نئے والنٹیئرز آ گئے. اس معافی کے نتیجے میں طلقاء ساتھ ہو گئے، 12,000 کا لشکر ہو گیا. ان 2,000 کو قتل کر دیتے تو آگے لشکر کتنا جاتا ہے؟ 10,000. تو کیا افغانستان اور پاکستان مل کے ایک طاقت نہیں بن سکتے؟ یہ ان کی احمقانہ حرکتیں، رد عمل کی وہ حکمت عملی ہے، کوئی اسلام نہیں ہے. اور یہ در حقیقت نیشنلزم ہے. اگر یہ اسلام ہوتا تو رویہ یہ ہوتا جو میں بتا رہا ہوں. اسلامی سوچ ہوتی تو اس میں پھر وسعت آ جاتی ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ صرف میں جذبات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں. جب آپ کہتے ہیں ہماری سرحد اٹک تک ہے، تو اسلام کی سرحد تو اٹک تک نہیں ہوتی، یہ تو پختونستان کی سرحد اٹک تک ہوتی ہے. تو کھل کے آئیں نا، پھر اصل بات کریں. کیا مطلب آپ اسلام کا ٹچ دے رہے ہیں؟ نہ دیں. تو اگر پاکستان اور افغانستان کا جوڑ نہ جڑا مستقبل میں، پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے، افغانستان نہیں رہے گا. یہ جو ہے نا پختون بیلٹ بالآخر پاکستان کا حصہ بن جائے گی. لوگ تنگ ہو رہے ہیں، یہ ساری صورتحال سے لوگ خوش نہیں ہیں. طالبان ایک رجیم ہے، وہ کوئی منتخب لوگ نہیں ہیں، وہ ایک رجیم ہے. عوام ایک اور چیز ہے، عوام کی خبریں آپ تک نہیں آ رہی. میں آج بھی سمجھتا ہوں اگر آپ ریفرنڈم کروائیں اس پختون بیلٹ میں، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا قبول کر لیں گے. تو باقی ازبک ہیں وہ ازبکستان کے ساتھ ہو جائیں گے، تاجک ہیں تاجکستان کے، کوئی ایران کے ساتھ حصہ ہے. یہ نہیں سروائیو کر سکے گا افغانستان. باقی ہو سکتا ہے وہاں پہ ابھی کوئی رجیم ہی چینج ہو جائے، خود افغانی چینج کر دیں، کوئی اس کے لیے پاکستان کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتے. تو اس لیے مجھے امید ہے عقل آ جائے گی ان کو بھی،
اور آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. صحیح. تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ طالبان حکومت اسلامی تو نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، جمہوری حکومت بھی نہیں ہے اور کوئی شرائعت کا نظام بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو آپ نے کہا کہ شرائعت جو ان کی ہے نا، میری جو شرائعت ان کی ہے وہ ایک اس طرح کی جیسے ایک گروہ ہوتا ہے نا کوئی، تو ظاہر ہے ان کے بھی آپس میں کوئی، جیسے آپ کسی مافیا کو بھی چلا رہے ہوں تو ان کے یہاں بھی کوئی مشاورت تو ہوتی ہے نا، کوئی ان کے جو 2-4 کمانڈر ہوں گے، لیڈر ہوں گے، تو اس طرح کی مشاورت ان کی آپس کی ضرور ہے. لیکن جو مشاورت ہوتی ہے نا، ایک امت ہے پوری، ایک قوم ہے، تو اس قوم کے منتخب نمائندے ہوں، کوئی بڑا جرگہ ہو، اس طرح کی صورت نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ جو جس طرح کی پالیسیز ہیں، جیسے کہ عورتوں کی تعلیم پر پابندی، جابس پر پابندی، یہاں تک کہ میڈیکل میں جابس پر پابندی، پھر وہاں پہ شیعہ اور ہزارہ جو اقلیتیں ہیں، مسلکی اور نسلی اقلیتیں، ان کے ساتھ جس قدر شدت کے ساتھ متعصبانہ رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، اور جتنے سخت حالات ان کے لیے پیدا کر دیے گئے ہیں، اس ساری سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے خود وہاں پر افغانستان کے اندر اور خصوصاً انٹرنیشنلی کہ افغان حکومت اپنے لیے کوئی کر پائے گی، طالبان حکومت اپنے لیے کوئی ایکسیپٹیبلٹی پیدا کر پائے گی؟ نہیں کر سکتے. اصل میں دیکھیں، یہ ان کے شعور کا مسئلہ ہے. ان کا جو بھی ایک جو اس وقت دنیا میں متمدن ریاستیں ہیں، تو اس سطح کا ان کا شعور ہی نہیں ہے. وہ یہ چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں ہی نہیں ہے. افغانستان میں اصل میں جو ہوتا، امریکہ بھی آیا تو شہروں پہ قبضے کر لیے، روس بھی آیا تھا تو شہروں پہ قبضے کر لیے. اس سے پہلے جو افغانستان کی حکومتیں بھی تھیں وہ شہروں پر تھیں. جو 80% افغانستان ہے وہ دیہات پر مشتمل ہے. وہاں پہلے بھی کسی کی حکومت نہیں تھی، اور یہ جب غیر ملکی طاقتیں آئیں تو یہاں اس وقت بھی کسی کی حکومت نہیں تھی. جیسے دیہات میں وہ ان کے اپنے نارمز تھے جن کے اوپر وہ سوسائٹی چل رہی تھی، کوئی حکومت کی عملداری وہاں پہ تھی نہیں. اور ایک جو ہے نا، یہ ایک جیسے ہمارے یہاں کلاس ڈفرینس ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک سویلائزیشن کا فرق تھا. شہری سویلائزیشن اور رورل سویلائزیشن یہ ایک نہیں تھی، زمین آسمان کا فرق تھا. اور مطلب وہ جو سردار داؤد اور یہ وہ جو لوگ تھے وہ بالکل یعنی یورپ کی سطح کے ماڈرن تھے. اور جو وہاں کا جو پریمیٹیو ایج تھی بالکل، وہ جو ان کے دیہات تھے، یعنی وہ کوئی پنجاب کے دیہاتوں کی طرح نہیں تھے، وہ بالکل ہی پرانی قدامت پرستی جو ہے نا رچی بسی تھی. اب یہ جو طالبان ہیں یہ زیادہ تر دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جدید تعلیم سے بالعموم ناآشنا ہیں. پڑھی بھی ہے تو وہ اوپر والی منزل پر ہے، وہ ان کی شعور کی گہرائی میں نہیں اتری ہوئی ہے. وہ وہی اپنی جو ہے نا ٹریڈیشنز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں. یہ اتنی اسلام کی جو ہے نا فالوئنگ نہیں ہے جتنی ٹریڈیشنز کی فالوئنگ ہے. تو بہت ساری قابل اعتراض باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اسلامی اعتبار سے قابل اعتراض ہیں، لیکن ان کی اس ٹریڈیشن کے اندر وہ شامل ہیں. وہ لیکن وہ عزت کی بات سمجھی جاتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ مرد اگر آپ کے ساتھ ہے تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے. یہ وہاں کی روایتی حصہ ہیں. اسی میں داڑھی بھی ہے، وہ بڑی بےغیرتی سمجھی جاتی ہے. بھائی آپ نے داڑھی کٹا دی، شکل آپ کی عورتوں جیسی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مگر اپیل یہ ہے کہ جس کے لیے داڑھی رکھی جاتی ہے، تو وہ روایت ہے ان کی. تو اسی میں عورتوں کا گھر رہنا اور اس طرح کی چیزوں میں تعلیم ان کی جو ہے نا وہ ان کو باغی بنا دیتی ہے. یہ سارے تصورات ہیں جس کے تحت وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ خود افغانیوں کے لیے بھی ایکسیپٹنس اس طرز عمل کے اندر نہیں ہو سکتی. ناممکن ہے کہ وہ اس رجیم کو دل و جان سے قبول کر لیں اور ان سے محبت کریں. پہلے بھی یہی ہوا تھا. جب امریکی آئے تھے کتنے لوگوں نے داڑیاں کٹوائی تھیں. نئیوں کی دکانوں پہ رش پڑ گیا تھا وہ داڑیاں کٹوانے والے. جبری داڑیاں رکھوائی تھیں تو جبر ہٹا تو انہوں نے کٹوا دی. تو ابھی بھی جو ہے نا وہ ریئیکشن وہاں پہ موجود ہے. لوگ مطلب اس ساری چیز سے خوش نہیں ہیں. بدامنی بھی ہو گئی ہے، اس سے بھی خوش نہیں ہیں. تو یہ چلنے والی چیز نہیں ہے، یہ جڑ نہیں پکڑ سکتی. یہ تو دیکھیں پاکستان میں بھی اس کے لیے کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، تو یورپ میں کیسے ہوگی تو اور دنیا کے ممالک میں کیسی ہوگی.